بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید آپ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پنجاب کالج میں مبینہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، اور اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے ملک میں کوہرام مچا، سٹوڈنٹس جو احتجاج کے لیے نکلے، صرف لاہور میں نہیں بلکہ راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، سرگودا، یہاں تک کہ پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ جہاں سے اٹھا، ایک اسکرین شاٹ سے اٹھا، ٹیچر کی جو پرنسپل ہیں پنجاب کالج کی، اس کے وائس میسیجز سے اٹھا جو کہ بچوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب وزیر تعلیم اس احتجاج میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ احتجاج میں پہنچ کے بچوں کو چاہے تسلی، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچوں کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سا موڑ ہے ان کی بات میں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے بچوں کی تسلی دینے کے لیے اور میں نے بچوں کا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ جو ہے وہ کالج کی جو میں نے رجسٹریشن سسپینڈ کی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے رجسٹریشن ختم نہیں کی، سسپینڈ کی ہے، اور وہ بھی بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ پیچھے 2 کالج جل چکے تھے، تیسرا کالج جو وہ جلنے جا رہا تھا، میں نے اس سب سے بچنے کے لیے بچوں کے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اس کو سامنے رکھا، اور وہ بات کر کے میں نے جو ہے رجسٹریشن کو بھی سسپینڈ کیا، اور تمام معاملات انہوں نے باقی بھی جو باتیں کی، انہوں نے کہا جی کیمرے کی جو CCTV فوٹیج تھیں وہ بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی کالج کی طرف سے، تو وہ تمام معاملات آپ کو دیکھنے کو ملے۔ اس کے بعد اب وزیر تعلیم جو ہے وہ بار بار بیچارے انٹرویو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچوں کا پوائنٹ آف ویو رکھا، میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک پکچر جو سوشل میڈیا پر بلکہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بچی جو ہے وہ اسٹریچر پر پڑی ہے ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ نرسز بھی ساتھ کھڑی ہیں، ڈاکٹرز بھی ساتھ کھڑی ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ وہی بچی ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اور اب اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ دھڑا دھڑ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، اس میں بچی واضح سی بات ہے تڑپ بھی رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ کہ کیا وہ وہی بچی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کی جا رہی ہے، پھر باقی بھی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں جس میں کچھ بچی کو کیا کر رہی ہے، مطلب کسی بچی کی جو ہے وہ رو رہی ہے، کوئی بچی انٹرویو دے رہی ہے، کوئی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میری کلاس فیلو تھی، کوئی بچی کہہ رہی ہے میری جونیئر تھی، کوئی بچی کہہ رہی تھی میری سینئر ہے۔ تو وہ تمام ویڈیوز جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ رہی ہیں اور پھر دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جس بچی کی اس اسٹریچر پر جہاں پہ ڈاکٹرز بھی ساتھ کھڑی ہیں اور وہ بچی تڑپ بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری جان جانے والی ہے یہ ہے وہ، تو وہ بچی بیسیکلی وہ اس احتجاج سے آئی تھی جو احتجاج اس وقت پنجاب کالج کے باہر بچے کر رہے تھے، اور پولیس نے شیلنگ کی، تو اس دوران یہ کہا گیا کہ اس کے سانس کا ایشو بنا اور اس بچی کو ہاسپٹل لایا گیا، تو وہ والی بچی تھی، اور وہ بعد میں صحت یاب ہو کے گھر چلی گئی، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ پھیلا دیا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ تو وہی بچی ہے۔ تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ وہ ہرگز وہ والی بچی نہیں ہے جس کو آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باقی جو بات آتی ہے، اگر تو واقعہ ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایک جو ہے وہ کمیٹی بنے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ ایک جوڈیشل کمیٹی بننی چاہیے جس کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے، اور فیئر ٹرائل کے بعد پتہ چلے کہ آخر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اس طرح سے کیونکہ کوئی لواحقین میں سے کوئی اس بچی کا کوئی لواحقین سامنے نہیں آ رہا، کوئی والدین میں سے، کوئی بچوں میں سے، اور جو بچے کہہ رہے ہیں ان مختلف ویڈیوز میں جو مختلف وہاں پہ احتجاج چاہے راولپنڈی کا ہو، لاہور کا ہو، تو وہاں پہ جو بھی بچے کہہ رہے ہیں کہ میری جونیئر تھی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو جب ان سے مزید ڈیٹیل پوچھنے کے لیے صحافی حضرات پہنچتے ہیں یا حکومت کا یا پولیس کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اس بات سے ہی مکر جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا اب کچھ لوگ اس کو بھی اسکرپٹڈ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرویوز وہ بچوں سے دلوائے جا رہے ہیں یا وہ دے رہے ہیں، آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ بچوں سے جو ہے وہ جس طرح سے وہ بیسیکلی PTI کے لوگ تو اس پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جس طرح سے PTI کے مختلف MNAs MPs کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ انٹرویوز کروایا گیا اور ایک سیدھی سٹیٹمنٹ ان کو دے دی گئی اور وہ اسی سٹیٹمنٹ کو بولتے گئے، تو اب جو بچوں سے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی وہی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے اور وہ بولتے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان باتوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن وہیں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ یہ تمام معاملات جہاں پہ آپ سوشل میڈیا پر چیزوں کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، جہاں پہ وزیر تعلیم کہہ رہا ہے، آپ نے مختلف اس کے انٹرویو سنے، وہ منتیں ترلے کر رہا ہے کہ خدا کے لیے میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بہنیں ہیں، اگر آپ مجھے ثبوت دیں گے آپ ضرور میرے اوپر رلائے کر لیں، میں جو ہے وہ اس کی تہہ تک جاؤں گا، اور اس معاملے کو جہاں تک میں صرف بچوں کی بات کی بیس پہ جو ہے وہ اگر ادارے کی
रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता हूं, तो क्या इस मामले को मैं तहकीकात की तरफ नहीं लेके जाऊंगा? तो वो बार बार कह रहे हैं अगर आपके पास सबूत हैं तो आप जरूर जो है उनको शेयर करें। अब बेसिकली मामला क्या है, वालदैन या बच्चे या जो मुख्तलिफ व्यूवर्स हम देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले जो है वो नताशा का मामला हुआ, फलां फलां मामला हुआ, फलां मामला हुआ, तो उसमें लोगों को जो है वो दबा दिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया, जो अमीर लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनको जो है वो छोड़ दिया गया। तो अब हम बताएं, सबूत दें तो किससे दें, कौन सा जो है वो, कौन सी अदालत हमें जो है वो हक देगी? तो बात ये है, आप वो सबूत जो आपके पास हैं, जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, उनमें कोई वाजे क्लियर चीज नजर ही नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे जो है वो हुकूमत या पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करे उन चाहे पंजाब कॉलेज की इंतजामिया पे या कोई सिक्योरिटी गार्ड है या वेन वाला या कोई भी है, उस पर मुकदमा दर्ज करे। तो अगर आपके पास सबूत हैं तो वो आप जरूर शेयर करें। जहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, वहीं पे उज़मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की, पहले मरियम नवाज साहबा ने पीटीआई पर सारा मलबा डाल दिया, उसके बाद अगर हम उज़मा बुखारी को देखते हैं तो उन्होंने भी एक जो है वो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर किया, बल्कि ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा तौर पे कि ये देखें जी पीटीआई वाले ही जो है वो इस सारे जो है मामले को आगे लेके चल रहे हैं और सारे पीटीआई के लोग ही ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वो स्क्रीनशॉट भी बेसिकली फेक था। तो इस तरह से आप एक पार्टी को जो है वो ब्लेम करने की बजाय आप मामले की तहकीकात की तरफ जाएं और अवाम के सामने भी जो फैमिलीज मुख्तलिफ हैं उनको ले आए, उनके चेहरे ब्लर कर दें और अवाम इन तमाम चीजों को जान सके। और अवाम को भी ये समझना होगा कि अगर आप इतने मामलात को बिगाड़ रहे हैं तो आप सबूत दें, पुलिस को दें, हुकूमत को दें। वजीर तालीम कह रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स वाले कह रहे हैं, साफ ही कह रहे हैं कि हमें दे दें, हम जो है वो अगर कोई रियल सही वाला आपके पास सबूत है तो हम इस मामले की तहकीकात करवाएंगे। लेकिन क्या है कि हम फिर से जिस तरह से तालीमी इदारों को बंद किया गया, आप बताएं कि क्या तालीमी इदारों को ही बंद कर देना ये हल है इस मामले को खत्म करने का? तो हरगिज ऐसा नहीं है। आप कब तक तालीमी इदारों को बंद रख लेंगे? तो ये सब जो हकीकतें हमारे सामने। और मैंने देखा एक बच्ची जो है वो पंजाब कॉलेज की कह रही है कि मैं पास आउट हो चुकी हूँ, लेकिन चूंकि वो टिकटॉक पे, अक्सर बच्चियां जो पंजाब कॉलेज की टिकटॉक पे हैं, तो उनकी मुख्तलिफ वीडियोज उठा के ऊपर कुछ नाम लिख दिया जाता है और कहते हैं कि ये वही बच्ची है जिसके साथ जो है वो जिनसी ज्यादती हुई है, और ये बच्ची, और ये वो बेचारी कह रही है कि मैं जो है पास आउट हो चुकी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन मेरी वीडियोस भी, और उसने दिखाई वीडियो जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, तो उनकी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। तो खुदारा किसी की इज्जत के साथ इस तरह न खेलें। अगर आपके पास सबूत हैं तो पेश करें। मैं भी चाहता हूं कि इस मामले के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसे ज्यादती के वाकयात जो है वो अगर तालीमी इदारों में भी होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या हम बच्चियों को कहां पे महफूज रख पाएंगे? तो इस सारे मामले की तहकीकात वाज़ेह सी बात होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको सबूत भी पेश करना होंगे, जो कि आपको करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए।